ڈیئر اسٹوڈنٹس کلاس 10 جیسا کہ ہم لوگوں نے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ کی پیدائش 1836 عیسوی میں ضلع بجنور کے ریہٹ گاؤں میں ہوئی تھی اور آپ نے کل 4 جو آپ کو اصل بات ہے ناول نگاری کا بہترین سرتاج مانا گیا ہے، یعنی آپ ناول نگاری کے استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ میں نے ایک بات کہی تھی آپ سے کہ اس میں 4 ان کے مشہور ناول ہیں جو پچھلی سال یا شاید 2 سال پہلے بھی بورڈ کے ایگزام میں ان کا سوال آ چکا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے 4 ناولوں کے نام لکھیے۔ تو ان کے مشہور ناول جو ہے وہ ہیں مرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح اور ابن الوقت، یہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ انہیں آپ پھر سے ایک مرتبہ یاد ضرور کر لیجئے گا۔ اب دیکھیں ہم پڑھتے سبق کی طرف۔ سبق وقت ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا لکھا ہوا، دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے، یعنی دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے، کچھ نہ کچھ پوچھ گچھ ضرور ہے، مگر نہیں ہے تو وقت کی نہیں۔ جو گھڑی گزر گئی وہ کسی طرح تمہارے قابو میں نہیں آ سکتی، اور وقت کے گزر جانے پر غور کریں تو اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، یعنی دنیا میں ہر چیز کی تلافی ہے، اگر نہیں ہے تو صرف اور صرف وقت کی تلافی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں وقت کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے، کسی چیز جیسا وقت کو بتا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت ریل سے زیادہ تیز ہے، ہوا سے بڑھ کر اڑنے والا، بجلی سے سوا بھاگنے والا، دبے پاؤں نکل جاتا ہے کہ خبر نہیں ہوتی، کیونکہ وقت کا تقاضا کہ آپ وقت کو روک نہیں سکتے، جو گھڑی گزر جاتی ہے وہ واپس لوٹ کر کے نہیں آتی، لہٰذا ہم وقت کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اس کو کسی چیز جیسا نہیں بتا سکتے۔ چاہے وہ ریل ہو تو ریل سے بھی زیادہ تیز وہ چلتا ہے، ہوا ہو تو ہوا سے بھی بڑھ کر کے وہ چلنے والا ہے، لہٰذا بجلی ہو تو بجلی سے بھی سوا وہ دوڑنے والا ہے، اس لیے وقت کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ صبح ہوئی، سو کر اٹھے، جب تک معمولی ضرورتوں سے فراغت حاصل کرو، ذرا ناشتہ وغیرہ کھاؤ پیو، پھر دن چڑھایا، یعنی جیسے ہم صبح کو اٹھیں، ذرا سا ناشتہ وغیرہ کیا، معمولی ضروری کاموں سے فارغ ہوئے کہ دن چڑھایا، پھر گھڑی 2 گھڑی ادھر ادھر بیٹھے، گپ شپ اڑائی تو 10 بجنے کو آئے، مدرسے جانے کو دیر ہوتی ہے، جلدی ہی کھایا پیا مدرسے گئے، وہاں دوستوں سے ہنسی مذاق کرتے رہے، استاد کی تاکید سے 2-1 مرتبہ بری بھلی طرح سبق پڑھا، چلو شام ہوئی، دن رخصت ہوا، گھر آئی تو پھر کھانے کی سوجی، کھانے سے کسل پیدا ہوا، ذرا لیٹے تو صبح موجود، یعنی جیسے ہم کل تھے، جیسے ہم نے صبح اٹھا، صبح اٹھنے کے بعد ہم نے کیا کیا، ضروری کاموں سے فارغ ہوئے، دن چڑھایا، دوپہر کو ہوئی، کچھ دیر وقت گزارا، پھر وقت ہوا اسکول کا، مدرسے جانے کا، مدرسے جانے کے بعد استاد سے کچھ ایک بات سنی، کچھ ایک بات ان سے کہی، اور پھر شام کو گھر پر لوٹے، شام کو بھوک لگی، کھانا کھایا، اور جب تھوڑی سی دیر سستانے لگے تو نیند آ گئی، اور نیند آنے کے بعد واپس وہ کب صبح کا منظر، یعنی ہم نے کیا کیا، وقت گزرا، ہم نے کیا کیا، اس وقت کا استعمال ہم نے کیسے کیا۔ تو لہٰذا یہاں پر مصنف صاحب جو ڈپٹی نذیر احمد صاحب ہے وہ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ وقت کا آپ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہو، وقت انسان کو کیا کیا بنا سکتا ہے، اور وقت کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے یہ وقت۔ تو وہ فرماتے ہیں دن رخصت ہو گیا، گھر آئے، پھر کھانے کی سوجی، کھانے سے کچھ لو پیدا ہوا، ذرا لیٹے تو صبح موجود، کام تو کچھ بھی نہ ہوا لیکن 24 گھنٹے گزرتے ہوئے معلوم نہ ہوئے، اور ایک 24 گھنٹے کیا ایسے صدہا ہزاروں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، واقعی میں ایسے ایک 24 گھنٹے یعنی صرف ایک دن نہیں، نہ جانے ہزاروں دن ایسے گزر جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اپنے وقت کو گزارتے رہتے ہیں۔ شاید اگر ہم اس وقت کا صحیح استعمال کریں تو یہ وقت ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے، ہمیں کیا نیک اور ہمیں کامیابی حاصل دلوا دے۔ بیت، لفظ بیت یعنی کہ ایک شعر کہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح بھی ہماری ہوتی ہے، شام بھی ہماری ہوتی ہے، لیکن ہماری صبح شام کے ساتھ ہی عمر یوں ہی تمام ہو جاتی ہے، نہ ہم کچھ کر پا رہے ہیں، نہ کچھ ہم سیکھ پا رہے ہیں، نہ علم سے ہم فارغ ہو پا رہے ہیں، نہ علم سکھا پا رہے ہیں، لہٰذا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ یوں ہی گزر بسر رہی ہے۔ جب وقت کی بے ثباتی کا یہ حال ہے اور جو وقت گزرا وہ ہمارے اختیار سے باہر ہوا، تو نہایت ضروری ہے کہ وقت پر ہمارا اختیار ہو، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہی وقت ہے کہ سونے اور کھیلنے میں گزر جاتا ہے، اور آدمی کو سست اور غبی اور آواہ اور ذلیل اور رسوا اور خوار اور محتاج اور طرح طرح کے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہم وقت کو صحیح استعمال نہ کریں
وقت کو اگر ہم کھیل کود میں گزار دیں تو یہ وقت ہمیں کیا بنا دیتا ہے؟ یہ ہمیں سست بنا دیتا ہے، یعنی ہمیں کوئی پوچھنے والا ہمیں آلسی بنا دیتا ہے، ہمیں غبی بنا دیتا ہے، کمزور بنا دیتا ہے، ہمیں آوارہ بنا دیتا ہے، ذلیل یعنی رسوا جو ہوتا ہے زمانے میں وہ بنا دیتا ہے، خوار اور محتاج دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا دیتا ہے، اور طرح طرح کے امراض، یہ لفظ امراض مرض کی جمع ہے، اور مرض کا مطلب ایک بیماری، اس مرض سے مریض بنا ہے، تو اگر ایک مرض نہیں، اس میں نہ جانے کتنی امراض میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، کب؟ اگر ہم وقت کا صحیح استعمال نہ کر پائیں تو کئی امراض میں مبتلا اور بد اخلاقیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، بد اخلاقی برے اخلاق، برے کاموں میں ہم مبتلا، ہمارا ویوہار، ہمارا برتاؤ بگڑ جاتا ہے اگر ہم وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے تو یہی وقت ہے کہ اگر اس کو اچھے شغل، اچھے کام، اچھی بات میں لگایا جائے تو انسان کو فاضل، عالم، لائق، ہنرمند، نامور، محترم، نیک، ہر دل عزیز بنا کر طرح طرح کی خوبیوں اور بھلائیوں سے آراستہ کرتا ہے۔ اور یہی وقت ہے، ایک پچھلی طرف ہم نے پڑھا کہ جو وقت کی خرابیاں ہیں، وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے پر ہمیں کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑ سکتی ہے، کس طرح کی مجبوریوں میں ہم گرفتار ہو سکتے ہیں، کب؟ جب ہم وقت کا صحیح استعمال نہ کریں۔ وہیں اگر ہم وقت کا صحیح استعمال کریں، اس کا سدپیوگ کریں تو ہمیں کیا بنا دیتا ہے؟ یہ ہمیں عالم بنا دیتا ہے، یعنی کہ علم کا جان کر، بہت سارے علموں کو جاننے والا، فاضل ہمیں بنا دیتا ہے، ہمیں لائق بنا دیتا ہے کسی کام کو جاننے والا، ہنرمند جس میں کوئی نہ کوئی اسکلس، کوئی نہ کوئی کوشل جس میں موجود ہو وہ ہنرمند ہمیں بنا دیتا ہے، نامور جس کا زمانے میں نام ہو وہ ہمیں بنا دیتا ہے، محترم احترام کے قابل شخص بنا دیتا ہے، کب؟ جب ہم وقت کا صحیح استعمال کریں، نیک اور ہر دل عزیز، یعنی ہر دل عزیز، ہر دل کو چاہنے والا، ہر دل جس سے محبت کرتا ہو وہ ہمیں بنا دیتا ہے، کب؟ جب ہم وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوں۔ اے لڑکوں، یہ فراغت کا وقت جو تم کو اب میسر ہے بس غنیمت سمجھو، اب نہ تم کو کھانے کی فکر ہے نہ کپڑے کی، جو کچھ تم سیکھتے ہو اور حاصل کرتے ہو بن پڑے لگ کر جلد سیکھ ساکھ لو، آئندہ تمہارے کام آئے گا۔ یعنی کہ پیارے بچوں، یہ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ ابھی جو وقت ہمارے سامنے میسر ہے، ابھی جو ہم وقت نکال رہے ہیں، اگر ہم اس وقت کو اچھے کاموں میں لگا دیں تو ضرور ہماری زندگی میں بہتری آ جائے گی۔ ابھی جو وقت ہمیں میسر ہے یہ زندگی میں بعد میں لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے، نہ جانے کب وقت کس کو فرصت دے، آنے والا کل کس طریقے کا ہو، آنے والے کل میں آپ کے پاس میں وقت ہو نہ ہو، شادی بیاہ، گھر کے کام، کیا پتہ صحت اجازت دے یا نہ دے، تو آپ کئی طریقوں کی مشکلوں میں درپیش ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ایک طالب علم کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ وقت پر تعلیم حاصل کرے، بہترین طریقے سے سیکھے اور اسے عمل میں لائے، ورنہ پھر کہاں تم اور کہاں یہ فراغت، یعنی فراغت کا مطلب ہے فری ٹائم، آپ کے پاس پھر فرصت نہیں ہے۔ فراغت اس وقت تم سر پر ہاتھ رکھ کر روگے اور رونا کچھ سود مند نہ ہوگا، یعنی کہ آپ اس وقت سر پر ہاتھ رکھ کر کے روگے، کاش میں پڑھ لیتا تو وہ آپ کو کوئی سود مند، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بہت پچھتاؤ گے اور پچھتانا کچھ فائدہ نہ بخشے گا، بہت افسوس کرو گے اور کچھ نہ ہوگا، افسوس آپ خوب کرو گے لیکن آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ وقت جو تم کو اب میسر ہے ان وقتوں کے مانند جو جوانی اور پیری میں تم کو آئندہ پیش آئیں گے، لڑکپن کا وقت جوتنے اور بونے کا ہے اور جوانی اور پیری کا وقت کاٹنے کا ہے۔ کیا مشہور بات کہی ہے کہ لڑکپن کا وقت اور جوانی کا جو وقت ہے یہ کس کا وقت ہے؟ یہ بونے کا اور گاہنے کا ہے۔ جیسے زمین میں جو ہے بیج ڈالا جاتا ہے، اسے بویا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور پھر ایک پودا بن کر کے ایک بڑا ثمر بن کر کے ہمیں پھل دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ زندگی کا جو شروعاتی دور ہے لڑکپن کا اور جوانی کا، یہ وقت بونے کا اور گاہنے کا ہے، اور پیری کا وقت جو ہے بڑھاپے کا وقت، یہ کاٹنے کا وقت ہے۔ اگر اس وقت میں تم کچھ جوت بو رکھو گے تو جوانی اور پیری دونوں میں آرام و آسائش سے رہو گے، اور اگر چاہو تو اس وقت کو ایسا اکارت کرو کہ جوانی بھی خراب ہو اور پیری بھی، اور اگر تم چاہو تو اس وقت کو اچھے کام میں لگا سکتے ہو تو اچھا آپ کو اس کا نتیجہ حاصل ہوگا، اور برے کاموں میں لگاؤ تو آپ کو بڑھاپا بھی خراب اور جوانی بھی آپ کی بیکار۔ ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ تم فرصت کو ڈھونڈو گے اور فرصت کا پتہ نہ پاؤ گے، اور فراغت کو ڈھونڈو گے، حاصل کرو گے اور فراغت کا سراغ نہ ملے گا۔ ایک وقت وہ ہوگا کہ آپ چاہو گے مجھے فری وقت مل جائے، آپ کو زندگی میں پھر ایسا وقت ملنے والا نہیں ہے۔ یہ وقت وہ ہوگا جب دنیا کا کاروبار تمہاری پیٹھ پر لدا ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کی آپ پر ساری ذمہ داریاں آپ پر عائد ہو جائیں گی اور آپ کو پھر وقت اجازت دے ہی نہیں پائے گا، آپ فرصت کے لمحات جی ہی نہیں پاؤ گے۔ بس یہ خیال اپنے دل میں ہرگز مت آنے دو
کہ ابھی سیکھنے کا بہت وقت آ رہا ہے، یعنی کہ ہمیشہ ابھی یہ دل میں متانے دو کہ ابھی سیکھنے کا بہت وقت باقی ہے۔ ایسی کیا بھاگ دوڑ مچی ہے کہ رات دن لکھنے اور پڑھنے کے پیچھے کوئی مر مٹے، یہ خیال مت آنے دو۔ اگلا حال کچھ کسی کو معلوم نہیں، کون جانے کہ تندرستی رہے نہ رہے، زمانہ فرصت دے نہ دے، یہ سب سامان جو اب مہیا ہیں میسر ہوں یا نہ ہو، بے شک وقت کی قدر و قیمت اور اس کی بھاگا بھاگ تو یہ چاہتی ہے کہ تم خواب و خوار اپنے اوپر حرام کر کے رات دن کتاب سے سر نہ اٹھاؤ۔ وقت تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کتابوں کو اتنا پڑھو کہ کتابوں سے آپ سر بھی نہ ہٹاؤ، تب جا کر کے آپ کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوگی، آپ کو کامرانی تبھی نصیب ہوگی جب آپ محنت جی توڑ کر کے کریں گے۔ ورنہ دنیا میں تو بہت سے لوگ پڑھائی کر رہے ہیں، سیکھ ساکھ رہے ہیں، لیکن فائدہ کب حاصل ہوگا؟ جب ان سے بھی آگے آپ بڑھ جاؤ گے، تب آپ کو مزہ آئے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ کتاب اور کتاب سے صرف محبت کرو گے، تبھی آپ کو وہ چیز محسوس ہونے والی ہے۔ لیکن انسان کی طبیعت کو خدا نے تازگی پسند بنایا ہے، کیسا ہی کوئی دلچسپ شغل کیوں نہ ہو، ایک عرصے بعد ضرور اس سے جی گھبرا اٹھتا ہے۔ کوئی سا بھی کام ہو، انسان کی طبیعت خدا نے ایسی بنائی ہے کہ اسے ایک کام کرتے کرتے اکتاہٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور وہ اس سے جی گھبرانا شروع کروا دیتا ہے اور طبیعت اکتانے لگتی ہے، اور طبیعت کو مجبور کر کے کام پر لگائے رکھو تو وہ کام اچھی طرح نہیں ہوتا۔ اگر آپ جی توڑ کر کے کوئی کام کرو گے، جی نہ چاہتے ہوئے کوئی کام کرو گے، تو ضرور وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ لہٰذا جی لگا کر کے کام کرنا بہتر ہوتا ہے، اور حواس بھی کند ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارا دماغ بھی اس طرح پھر خیال جو ہے حائل نہیں ہو پاتا۔ اس واسطے مناسب ہے کہ کتاب کا مطالعہ ایسے اعتدال کے ساتھ جاری رکھو، یعنی اس طریقے سے کتاب پڑھو، مثلا نظم و نثر، تاریخ و جغرافیہ اور حساب ایک ساتھ پڑھو۔ یعنی کیا کیا پڑھو؟ نظم و نثر، پیسیج اور پوئٹری دونوں، تاریخ ہسٹری، جغرافی اور حساب یعنی کہ میتھمیٹکس گنت، یہ تمام چیزیں حساب جو ہی آپ ایک ساتھ پڑھو۔ جب نثر سے طبیعت ملول ہو جائے تو نظم دیکھنے لگے، تھوڑی دیر تاریخ پڑھی یعنی ہسٹری پڑھی، کچھ دیر جغرافیہ کی، سیرت کی سیر کی، پھر حساب میں تبع آزمائی، یعنی وقت بدل کر کے آپ اس کو پڑھو۔ تھوڑی دیر آپ نے نظم پڑھ لی، پھر نثر پڑھ لی، پھر آپ نے حساب پڑھ لیا، پھر جغرافی پڑھ لی، اور پھر آپ نے جو ہے اس کے بعد دوسرا سبق حاصل کر لیا، اتہاس پڑھ لیا۔ تو وقت کو تھوڑا گیپ دے کر کے آپ پڑھیں تو آپ کا طبیعت بھی لگی رہے گی اس میں۔ ان سب سے گھبرائے تو کچھ لکھنے بیٹھ گئے، جب رات کو سونے لگو تو ضرور سوچو کہ آج ہم نے کون سی نئی بات حاصل کی۔ اگر معلوم ہو کہ آج کچھ نہیں سیکھا تو جان لو کہ دن رائے گاں گیا، یعنی وہ دن بیکار گیا جب آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہو، اور اس نقصان کی تلافی اپنے ذمے لازمی سمجھ لو۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہوں، یعنی ایک شخص جیسا کل تھا آج بھی ویسا ہی رہے، اور اپنی حالت دے روزہ یعنی کہ اپنے 2 دنوں کے درمیان میں ترقی نہ کیا کرے تو وہ خسارے میں ہے۔ یعنی کہ جب آپ یہ سمجھو کہ نہ تو میں نے آج کچھ سیکھا ہے نہ میں نے کل کچھ سیکھا تھا، اس کے 2 دن برابر تو سمجھ لو آپ کا دن بیکار گیا، آپ کا دن رائے گاں گیا، اس کا مطلب ہے آپ نقصان میں ہو، آپ کچھ بھی سیکھ ساکھ نہیں رہے ہو، اس کا معنی یہ ہوگا۔ لہٰذا پیارے بچوں، ہم نے جو لیسن پڑھا ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا سبق وقت کے نام سے، اس سبق کو آپ ایک مرتبہ پھر پڑھیں، دہرائیں سے، اس میں آئے ہوئے مشکل الفاظ کا خیال رکھیں۔ خاص طور پر ایک نیک شخص کب بن سکتا ہے؟ وقت کا صحیح استعمال کرنے پر انسان کو وقت کیا بنا دیتا ہے، جو وقت کا صحیح استعمال نہ کر سکے وقت ان کو کیا بنا دیتا ہے، اور جو وقت کا استعمال کرے اسے وقت کس طریقے سے ترقی اور فروغ حاصل کرا دیتا ہے۔ یہ سبق ہم نے پڑھا، آپ اس سبق کی نقل کیجئے اور اس سبق کو ٹھیک سے یاد بھی کیجئے۔